حاضرین، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رمضان نیکیوں کا موسم بہار اس ٹاپک پر گفتگو کی گئی تھی۔ اب آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی عظیم الشان ٹاپک کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ موضوع قرآن کی عظمت اور ہم لوگوں کی اس سے بڑھتی دوریاں، انشاءاللہ العزیز ان تمام اس پر بات ہوگی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور آج رمضان المبارک کا 13واں دن ہے اور ہم کو احساس تک نہیں ہوا کہ یہ 13 دن کس طریقے سے گزر گئے، یعنی جو ہم نے روزے رکھے ہیں اب تک ہمیں پتہ تک نہیں چلا کہ یہ دن کس طرح سے گزر گئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے بعد اللہ نے جو آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ایاما معدودات، کہ ایام معنی دن ہوتے ہیں اور معدودات کا مطلب چند ہی دن۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور آگے فرمایا ایام معدودات، رمضان المبارک کے جو دن ہیں وہ چند ہی دن ہیں، ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے گزارنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ اور آپ دیکھیے جو چند دن اللہ نے رکھے ہیں ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ رمضان کہاں شروع ہوئے اور کہاں رمضان کی ابتدا ہو گئی، ہمیں کچھ احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جس جذبے کے ساتھ ہم رمضان المبارک کا اہتمام کرتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں، اور جب رمضان کا بیچ میں حصہ یعنی رمضان کا جو دوسرا عشرہ آتا ہے اس عشرے میں لوگوں کی جو شروع میں جو خلوص ہوتا ہے، جو جذبہ ہوتا ہے اور جو لوگوں کی لگن ہوتی ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ حاضرین، ہم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس جذبے کے ساتھ ہم ابتدا کرتے ہیں اور اسی جذبے کے ساتھ ہم کو اختتام بھی کرنا چاہیے۔ تو آئیے اب اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ قرآن مجید وہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو رب العالمین نے بابرکت مہینہ یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ ھدی للناس، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، اور آگے فرمایا والفرقان، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر ہم حق اور باطل میں فرق کرتے ہیں، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ تو آپ کو اس بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جس مہینے کے اندر اس قرآن کریم کو نازل کیا اس مہینے کو رب العالمین نے تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے جس رات میں اس قرآن کو نازل کیا اس رات کو تمام راتوں سے افضل بنا دیا، 1000 راتوں سے بہتر رات بنا دیا۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے جس ہستی پر، جس ذات پر، جس شخصیت پر یہ قرآن نازل کیا گیا اس شخصیت کو اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کا، تمام اولیاؤں کا، پوری دنیا کا سردار بنا دیا۔ آپ دیکھیے آگے اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن مجید کے اندر کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کا نازل کرنے والا رب العالمین ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس قرآن کا نازل کرنے والا رب العالمین ہے۔ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ،
اور آپ دیکھیے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اور جس قرآن کو نازل کرنے والا ہے، جس کے ذریعے سے یہ قرآن نازل کیا گیا، وہ فرشتہ روح الامین ہے، جس فرشتے کو اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا، اور جس ہستی پر یہ قرآن نازل کیا گیا وہ شخصیت رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام جیسی شخصیت ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اور یہ قرآن واضح عربی زبان کے اندر موجود ہے۔ اب ہم کو اس سے پتہ لگا کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور آگے پتہ چلا کہ نازل کرنے والا فرشتہ روح الامین ہے۔ اس کے بعد پتہ چلا جس پر نازل کیا گیا وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہیں۔ اب ان تینوں کا اب آپ محاسبہ کریے کہ نازل کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ بابرکت ذات کہ جو اللہ رب العالمین ہے، اور وہ فرشتے اللہ رب العالمین نے ان کو تمام فرشتوں کا سردار بنایا ہے۔ اب آپ کو خلاصہ کلام یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب قرآن کا نزول کیا، جب قرآن کو اتارا، جس مہینے میں اتارا، جس رات میں اتارا، جس کے ذریعے سے اتارا گیا اور جس شخصیت پر اتارا، تمام کے تمام لوگوں کو، اور تمام جس مہینے میں اتارا گیا ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے سرداری سے ملقب کر دیا۔ اس کی اہمیت کو اعلیٰ درجے پر پہنچا، ان لوگوں کی اہمیت کو اللہ رب العالمین نے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے توریت کو اتارا، زبور کو اتارا، انجیل کو اتارا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا ذمہ نہیں لیا۔ اس کو دنیا کے اندر اتارا تو، لیکن آج اس کا نام باقی ہے، لیکن وہ اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو اتارا تو کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ انا انزلناہ، آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی خود ذمہ حفاظت کا اللہ رب العالمین نے لیا ہے، اور جس کتاب کی ذمہ داری رب العالمین لے لے، بھلا بتائیے کہ اس کتاب کو دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو مٹا سکتی ہے؟ دنیا کی ایسی کون سی طاقت ہے جو اس قرآن کو جھٹلا سکتی ہے؟ دنیا کی ایسی کون سی طاقت ہے جو اس میں تبدیلی لا سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، کسی کے اندر کوئی ہمت نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی جرت نہیں ہے جو اس قرآن کے ایک نقطے کو بھی مٹا سکے، جو اس قرآن کے اندر تبدیلی لا سکے، اور جو اس قرآن کے اندر فرق پیدا کر سکے۔ کیوں؟ اس کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اس قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو لوگ اس قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں، اور جو شخص اس قرآن کو یاد کر کے دوسروں کو یاد کراتا ہے، یعنی اس قرآن کریم کو جو دوسروں کو پڑھاتا ہے، تو آئیے اللہ کے نبی کی حدیث کو سنیے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ وہ شخص میری نظر میں سب سے بہتر ہے جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو پڑھے اور اس کی تعلیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا میری نظر میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ لیکن ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں، ذرا اپنے آپ سے سوچیں، غور و فکر کریں کہ ہم کتنا قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم کتنا قرآن کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، کتنا ہم قرآن کی مقام کو سمجھتے ہیں۔ ہم تو بس رمضانی قرآن بن جاتے ہیں، جیسے ہی رمضان آتا ہے
بحث و مباحثے شروع ہو جاتے ہیں کہ آج فلاں شخص نے 2 قرآن مکمل کر لیے، فلاں شخص نے 10 قرآن مکمل کر لیے، یہ بحث و مباحثہ شروع ہو جاتا ہے۔ یوں ہی جب رمضان گزرتا ہے ہم قرآن کی طاقوں کا زینت، قرآن کو طاقوں کی زینت بنا دیتے ہیں۔ قرآن کے اندر، قرآن کے اوپر جو گرد و غبار چڑھ رہی ہے ہمیں کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی ہمیں غور و فکر نہیں ہے۔ قرآن کہاں رکھا ہے، کیسے رکھا ہے، کیا اس کی حالت ہو رہی ہے، ہمیں توفیق تک نہیں ہوتی کہ ہم غیر رمضان میں اسے اٹھا کر تلاوت کرنے کی توفیق کریں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھتے ہیں، اسی طرح سے عام دنوں میں بھی اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، عام دنوں میں بھی اس کے مقام و مرتبے کو سمجھنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیے کہ جس طرح سے آپ نے یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، بہت اہم بات ہے کہ آج امتی مسلمہ جس طریقے سے پریشان ہے، گمراہی میں دلدل میں گھسی ہوئی ہے، جس طرح سے مصیبتوں میں گرفت ہے، کبھی آپ نے سوال کیا کہ آخر امت مسلم، اپنے آپ سے سوال کیا کہ آخر یہ امت مسلمہ پریشان کیوں ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یہ وہ قرآن ہے کہ جو اس کو پکڑ لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو عروج پر پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتا اور جو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، جو قرآن سے منہ موڑتا ہے، تو سمجھ لیجیے اللہ رب العالمین اسے ذلیل کر دیتا ہے اور اس کو ناکام کر دیتا ہے اور اس کو پریشانی کے عالم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ قرآن کتنی اہم کتاب ہے کہ جس کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں گمراہی کے دلدل میں گھسیڑ دیتا ہے، اور جب ہم اس قرآن کو اپنے کلیجے سے لگا لیتے ہیں، اپنے دل سے لگا لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس قرآن کی بدولت سے ہمیں عروج پر پہنچا دیتا ہے، بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ آج جو ہے، آج ہم نے قرآن کریم کو اپنے دل سے نہیں لگایا ہے، قرآن کریم کی ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کو ہم نے اہمیت نہیں دی ہے، آج ہم نے قرآن کے مقام کو نہیں سمجھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در در مصیبتوں میں گرفت ہے، در در کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے آپ سے سوال نہیں کیا کہ آخر یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ میرے بھائیوں، سب سے بنیادی بات آپ کو میں بتاتا چلوں، سب سے اہم بات کہ آج ہم نے سب سے پہلے اپنے مقصد کو بھلا دیا، اس کے بعد ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کو نہیں سمجھا، قرآن کریم کے مقام کو نہیں سمجھا۔ اگر ہم اس کے معنی مفہوم کو سمجھتے، اس میں غور و فکر کرتے، تو ہمیں سمجھ میں آتا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہمیں گمراہیوں سے روکتا ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہمیں بدکاریوں سے روکتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، یہ وہ قرآن ہے جو اس پر کوئی عمل پیرا ہوتا ہے، جو مومن اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کی زندگیوں کو بحال بناتا ہے، ان کی زندگیوں کے اندر امن و سکون لاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کے مقام و مرتبے کو سمجھیں، اس کے اندر غور و فکر کریں، اور یہ بات اپنے ذہن کے اندر لائیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ وہ قرآن ہے جو ہمیں برائیوں سے روکتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم کے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہوئے اور آگے ذرا غور و فکر کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے اندر کیسی واضح دلیل موجود رکھی ہیں کہ آج مسلمان جو مصیبتوں میں گرفت ہے، جو بیماریوں میں مبتلا ہے، تکالیفوں میں مبتلا ہے، آج ہر شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، ہمارے گھر کے اندر برکتیں نہیں ہیں، ہمارے گھر کے اندر بدسکونی ہے، ہمارے گھر کے اندر سکون نہیں ہے۔ ہر فرد کما رہا ہے، ہر فرد دولت کما رہا ہے، لیکن اس کے گھر کے اندر نحوست برس رہی ہیں۔ آخر ایسی وجہ کیوں آئی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، 1400 سال پہلے کی زندگی تو دور کی بات ہے، آج سے 100-200 سال پہلے کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ گھروں سے قرآن کی تلاوتوں کی آواز آیا کرتی تھی،
قرآن کی آواز خواتینوں کی آیا کرتی تھی، نوجوانوں کی قرآن کی تلاوتوں سے مسجدیں گونجا کرتی تھیں، آج وہ تلاوت باقی نہیں رہی، آج وہ جذبہ باقی نہیں رہا۔ آج ہم نے جذبہ دیا ہے، گھر کے لوگوں نے، نوجوانوں نے تو ایسی چیزوں کو جذبہ دیا ہے جو چیزیں ہمیں نقصان کے علاوہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی آج جو ترقی کر رہی ہے، موبائل جیسی چیز، آج ہم نے اس چیز میں دل لگا رکھا ہے جو آج ہمیں تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے، جس نے ہمیں گمراہیوں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ آج ہم نے صرف اور صرف موبائلوں سے دل لگایا ہے، آج ہم نے ایسی چیزوں سے دل لگایا ہے جو ہمیں صرف اور صرف نقصان دے سکیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکیں۔ تو میری بات یہ چل رہی تھی کہ آج ہمارے گھروں کے اندر جو نحوستیں برس رہی ہیں، جو برکتیں ختم ہو چکی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج گھروں سے تلاوت کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ تو آئیے، اگر ہم اپنے گھروں کے اندر برکت لا سکتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر سکون لا سکتے ہیں، تو یاد کیجئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں سورۃ البقرہ کا اہتمام ہوتا ہے، اس گھر سے جن و شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اس گھر سے جن و شیاطین دور ہو جاتے ہیں، اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اور اس گھر میں برکتیں اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو گھر میں پڑھنے سے اللہ رب العالمین برکت دے دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگر ہم راستوں میں جب قرآن کو پڑھیں گے، جہاں بھی ہم رہیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہماری کتنی مدد کرے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میری نظر میں سب سے بہتر شخص وہ ہے۔ یوں ہی اللہ نے یوں ہی نہیں فرما دیا، اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، ہمیں اس کے مقام و مرتبے کو سمجھنا چاہیے۔ تو آئیے آگے میں چلتا ہوں کہ جو شخص بیماریوں میں مبتلا ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں، قرآن ان کے لیے شفا ہے، قرآن ان کے لیے شفا ہے۔ اور شفا کیسے ہے؟ تو اٹھائیے قرآن مجید کی وہ آیت کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کتنی جامع بات بتلائی ہے کہ جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، تکلیف اتنی ہو چکی ہے کہ ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود بھی ہمیں شفا نہیں مل پا رہی ہے، ہم جگہ جگہ جا کر دکھاتے ہیں، ہمیں شفا نہیں مل پا رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو شخص معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے شفا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس قرآن مجید کے اندر شفا رکھی ہے، اس قرآن میں شفا موجود ہے، تو ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے شفا حاصل کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اس قرآن کا غلط مقصد اٹھا کر اپنے گلوں پر لٹکا کر اور یوں ہی لوگوں کے سامنے پیش آ کر یوں تصور کریں کہ ہمیں یہ چیز بچا لے گی، وہ چیز بچا لے گی۔ یہ عقیدہ غلط ہے، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کر کے اس کو پڑھ کے اپنے آپ پر دم کریں، تب اللہ رب العالمین شفا دے گا، نہ یہ کہ ہم اس کو لٹکا کر اور یہ تصور کریں کہ ہمیں مدد مل جائے گی، ہماری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ تو ایسا کرنا شرک ہے اور ایسا بہت بڑا جرم ہے، ایسے جرم کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ تو صرف اور صرف ہمیں قرآن کے ذریعے سے معوذتین پڑھ کر اور اس کے اندر جو دعائیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اللہ رب العالمین ہمیں شفائے کاملہ سے اور عاجلہ سے نوازے گا۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ اللہ کہ جس نے اپنے بندوں پر حق و باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا۔ تو ہم اس میں حق و باطل میں فرق پیدا کریں
اب یہاں پر بات پھر وہیں پہنچ جاتی ہے کہ جو لوگ گمراہیوں کے راستے پر پہنچ جاتے ہیں، اللہ نے انہیں اچھائی اور برائی میں فرق کرنے والی ایک قرآن حکیم رکھا ہے۔ تو ہمیں اس قرآن کریم کے اندر جو لوگ گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو قرآن سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے حق و باطل میں فرق کرنے والا یہ قرآن جو رکھا ہے، اس کا ہمیں صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو آئیے اللہ کے نبی کی زندگی کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی مصیبت میں مبتلا رہتے، تکلیف میں مبتلا رہتے، یا آپ کی تکلیف شدت سے زیادہ بڑھ جاتی، تب حضرت عائشہ جو آپ کی چہیتی بیوی ہیں بیان کرتی ہیں کہ کان اذا اشتکا یقرأ علی نفسہ بالمعوذات، کہ اللہ کے نبی کی تکلیف جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی، جب آپ تکلیف میں حد سے زیادہ مبتلا ہو جاتے، تب آپ معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے، اور جب آپ کی تکلیف اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی، تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دعاؤں کو پڑھتی، معوذتین پڑھتی، آپ کا ہاتھ مبارک اٹھاتی اور اپنے منہ مبارک سے پھونکتی آپ کے ہاتھ پر، اور آپ ہی کا ہاتھ رجاء برکتہا آپ کے جسم پر پھیر دیتی، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی تھی، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں اللہ نے برکت رکھی تھی۔ برکت سمجھتے ہوئے رجاء برکتہا حضرت عائشہ آپ کے ہاتھ پر پھونک کر آپ کا ہی ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیر دیا کرتی تھیں، اس سے آپ کو اللہ رب العالمین شفا دیتا تھا۔ تو ہم کو چاہیے کہ اگر ہم تکلیف میں بھی ہوں یا ہم بیمار ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جو آیتیں اللہ نے رکھی ہیں اتنی جامع آیت ہیں، ان کو پڑھ کر جب اپنے اوپر دم کریں گے تو کتنی بھی تکلیف ہماری حد سے زیادہ ہو، ہماری تکلیف دور ہو جائے گی، الا یہ کہ ہمیں قرآن پر ایمان ہونا چاہیے، ہمارا قرآن پر ایمان ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ جب ہمارا قرآن اور اللہ پر ایمان ہوگا تو سمجھ لیجئے ہم شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازی جائیں گے اور ہمیں شفا ملے گی۔ اگر ہمارا قرآن پر ایمان نہیں رہا اور ہمارا ایمان اللہ پر نہیں رہا تو یوں ہی جس طرح سے آج امتی مسلمہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، پریشان ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، ہمیں شفا نہیں مل سکے گی۔ تو ہمیں سب سے اہم بات اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، بنیادی بات یہ ہے، تب جا کے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے ذریعے سے ہمیں شفائے کاملہ عاجلہ سے عطا فرمائے گا۔ اب آئیے قرآن کریم کا مقام آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے جب اس قرآن کریم کو اتارا، جب صحابہ کرام اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو جو لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، جو کل تک اسلام کو برا بلا کہا کرتے تھے، جو کل تک اسلام کے دشمن تھے، اس قرآن کو سن کر اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ وہ جادو اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر رکھا ہے، اس قرآن کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جو اس قرآن کو سن کر مشرکین مکہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو، کتنے سخت قسم کے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کا غصہ آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اتنے جاہو جلال میں رہا کرتے تھے کہ جب اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو عام کیا، اسلام کی دعوت کو پھیلایا، اسلام کی دعوت کو ڈنگے کی چوٹ پر عام کیا، حضرت عمر کا غصہ جاہو جلال میں آ گیا۔ حضرت عمر اتنے سخت تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام کے لیے روانہ ہو گئے، اپنی تلوار کو نکال کر اللہ کے نبی سے انتقام لینے کے لیے نکل گئے۔ راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے کہ اے نبی، حضرت عمر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ میں اس نبی کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں جو لوگوں کو بھٹکاتا پھرتا ہے، میرے نعوذ باللہ من ذالک۔ تب اس شخص نے کہا اے نبی، اے حضرت عمر، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہیں، تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں،
میرے بھائیوں، حضرت عمر کا غصہ تو ویسے بھی بہت تیز تھا، سنتے ہی اور غصہ تیز ہو جاتا ہے، اپنا ارادہ بدل کر بہن کی طرف ارادہ کر لیتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں اپنی بہن کی طرف۔ وہاں وہ بہن کیا کر رہی تھیں میرے بھائیوں؟ وہ بہن ان کی صرف اور صرف قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں۔ حضرت عمر کا آواز سن کر چپ ہو جاتی ہیں، کیوں؟ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ حضرت عمر کا خوف اور ڈر اتنا تھا کہ پتہ چل گیا حضرت عمر آ رہے ہیں، اپنی قرآن کی تلاوت کو بند کر دیا۔ اندر داخل ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غصے میں داخل ہوتے ہیں اور فوراً لولا الفاظ اپنی زبان سے یہ نکالتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ کر محمد کا نیا دین قبول کر لیا ہے۔ لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا ان کی بہن کا اور ان کے بہنوئی کا، غصے میں بولی، جاہو جلال میں بولی، ہاں اے میرے بھائی، اے عمر، ہم نے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اب جو چیز چاہے تم کر لو، لیکن ہم اسلام سے پھر نہیں سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن اس وقت حضرت عمر نے اپنی بہن کو بہت مارا، بہنوئی کو بہت مارا، غصے میں تھے، جاہو جلال اتنا تھا، لیکن اسلام سے پھر نہ سکے۔ جب آپ نے اپنی بہن کو جب مار لیا، اپنے بہنوئی کو مار لیا، جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تب اپنی بہن سے کیا، ان کی بہن کے جب یہ الفاظ سنتے ہیں، اے عمر تم جو جی چاہے کر لو لیکن ہم اسلام سے نہیں پھر سکتے ہیں، ان جملوں نے ایسا اثر کیا دل پر کہ حضرت عمر کہنے لگے، اے میری بہن، جو تم قرآن کو پڑھ رہی تھیں ذرا اس قرآن کو تو سناؤ، وہ کیا آیت پڑھ رہی تھی تم؟ میرے بھائیوں، حضرت اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کتنا جادو رکھا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے کیسی تاثیر رکھی ہے۔ حضرت عمر وضو کر کر جب بیٹھتے ہیں، جب ان کلام مجید کی ان آیتوں کو سنتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے۔ جن کا دل اتنا سخت تھا، قرآن کی آیتیں سن کر دل نرم ہو جاتا ہے، فوراً اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ جو کل تک اسلام کے دشمن تھے، جو کل تک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینے کے لیے جا رہے تھے، لیکن ان قرآن کریم کی آیتوں کو سن کر دل نرم ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تب آپ دیکھیے اس وقت کا یہ دور تھا کہ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایک گھر میں موجود تھے جہاں حضرت حمزہ بھی موجود تھے، تمام کی تمام صحابہ موجود تھے، اور اس وقت ان صحابہ اکراموں کو یہ خوف تھا کہ آج عمر آ رہے ہیں انتقام لینے کے لیے، بہت ڈر تھا، خوف تھا، کیونکہ جلال و جلال اتنا تیز تھا حضرت عمر کا۔ اس وقت حضرت حمزہ بھی وہاں موجود تھے، کہنے لگے کہ آج اگر عمر اپنے صحیح ارادے سے آ رہا ہے تب تو اس کی خیر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کے سر کو جدا کر دوں گا، اس کی سر کو قلم کر دوں گا۔ میرے بھائیو، حضرت عمر کا ایمان بھی بہت، حضرت حمزہ کا ایمان بھی بہت مضبوط تھا۔ حضرت حمزہ کہنے لگے اگر اچھی نیت سے آتا ہے تب تو خیر ہے، ورنہ اس کی تلوار سے اس کی گردن کو قلم کر دوں گا۔ میرے بھائیو، اب آپ دیکھیے حضرت عمر جو ابھی کچھ دیر پہلے انتقام لینے کے لیے جا رہے تھے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں جب آپ دوبارہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ سے نبی محترم کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عمر انتقام لینے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اس وقت ارادہ کچھ اور تھا، اب ارادہ کچھ اور ہے۔ حضرت عمر جیسے ہی دستک دیتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر، دروازے کو کھولا جاتا ہے، حضرت عمر داخل ہوتے ہیں اندر، نبی محترم خود آگے بڑھ کے آگے آ جاتے ہیں اور خود اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گریبان کو پکڑ کر کہتے ہیں اے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ لیکن حضرت عمر کا ارادہ ویسا ارادہ نہیں تھا جو ارادہ دشمنی کا ارادہ ہو، بلکہ حضرت عمر نے عاجزی سے کہا اے اللہ کے نبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ قرآن سنا ہے، آج میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں،
جب اسلام کو قبول کر لیا حضرت عمر نے، جب یہ بات اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے سنی، تمام کی تمام صحابہ اکرام خوش ہو گئے، تمام کی تمام صحابہ اکرام نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر دیے، مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیا وجہ تھی؟ یہ قرآن کی دین تھی جو ایمان کے اندر اضافہ پیدا کر دیا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں عبادت کا جذبہ پیدا کر دے۔ الہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر تلاوت کرنے کا جذبہ پیدا کر دے۔ الہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ رب العالمین جو اس قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن کریم کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ رب العالمین جو اس قرآن کی تلاوت سے منہ موڑ چکے ہیں، الہ رب العالمین ان کے دلوں میں جذبہ پیدا کر دے۔ الہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ الہ رب العالمین اس بابرکت مہینے میں جو ہمیں یہ مہینہ ملا ہے، اس مہینے کو نجات کا ذریعہ بنانا۔ الہ رب العالمین جو ہم یہ روزے رکھ رہے ہیں، ان روزوں کو قبول کر لینا۔ الہ رب العالمین ہم نے جان بوجھ کر یا نادانی میں، انجانے میں جو بھی خطائیں کی ہیں، الہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو بخش دینا۔ الہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو بخش دے، اور الہ رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کو قبر کے عذاب جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ الہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، وقول قولی ھذا استغفرہ ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ۔